نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. گزشتہ کل اس حدیث مبارکہ کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ جنت کا نظارہ کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کے مناظر کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، یہ جنت تو اتنی حسین ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو مشقت والے ناپسندیدہ اعمال کے ساتھ ڈھانپ دیا. پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ اب جا کر جنت کو دیکھو. چنانچہ حکم کی تعمیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر جنت کو اس حالت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشقت والے اعمال سے اسے ڈھانپ دیا ہے. تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، اب مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ اعمال کی جو مشقت ہے اس مشقت سے انسان کا نفس بھاگتا ہے. معمولات کی جو مشقت ہے اس مشقت سے انسان کا نفس بھاگتا ہے. نفس کیا ہے؟ آزادی چاہتا ہے. انسان کا جو نفس ہے یہ مقید ہونا نہیں چاہتا، کسی قید کو یہ قبول نہیں کرتا، بس وہ آزادی چاہتا ہے. عبادت کی پابندی، معمولات کی پابندی، گناہوں سے بچنے کی پابندی، حقوق ادا کرنے کی پابندی، یہ ساری پابندیاں ہیں. کیونکہ جب ہم نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اب جتنی بھی شریعت کے احکامات ہیں، اوامر ہیں، ان کا بجا لانا، ان کی پابندی ہم پر لازم ہو گئی، اور جتنے بھی منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ان سے بچنا بھی لازم ہو گیا. تو کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ بچنے کے کام ہیں. اور جب اس طرح سے انسان زندگی کو گزارتا ہے کہ کرنے والے کاموں کو کرتا ہے اور بچنے والے کاموں سے بچتا ہے، تو یہی تقویٰ ہے، یہی آدمی متقی کہلاتا ہے. اور یہ ایک فکر ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو کوئی گھول کر پلا دے. فکر کے ساتھ یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں کہ اگر انسان اپنے دل کے اندر ایک فکر پیدا کر لے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس ڈگر پہ گزارنا ہے، کس کے طریقے پر گزارنا ہے. ایک راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، ایک راستہ نفس و شیطان کا راستہ ہے. اللہ اور رسول کا جو راستہ ہے وہ کامیابی والا راستہ ہے، نفس اور شیطان والا جو راستہ ہے وہ ناکامی والا راستہ ہے. اب جب انسان اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع گزارنی ہے، تو نفس اور شیطان یہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نفس بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، شیطان بھی رکاوٹ بن جاتا ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ راستے میں روڑے اٹکانا، راستے میں رکاوٹیں ڈالنا.
تو یہ نفس بھی رکاوٹیں ڈالنے لگتا ہے، شیطان بھی رکاوٹیں ڈالنے لگتا ہے۔ اب یہاں ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہاں ضرورت ہمت کی ہوتی ہے، یہاں ضرورت عزم مصمم کی ہوتی ہے، پختہ ارادہ، ہمت، کہ نفس کی طرف سے رکاوٹ آئے تو نفس کو آنکھیں دکھائے، اپنے نفس سے مکالمہ کرے کہ جا میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اور نیکی میں سستی ہو تو میں نے اس نیکی کو ضرور بجا لانا ہے، میں نے اس نیکی کو ترک نہیں کرنا۔ اور شیطان کی طرف سے اگر کوئی خیال آئے، وسوسہ آئے، کیونکہ شیطان یا نفس انسان سے زبردستی کر کے نہ کوئی نیکی ترک کرا سکتا ہے اور نہ کوئی گناہ کرا سکتا ہے، اس کا کام کتنا سا ہے، وہ تو اتنا سا کام کرتا ہے کہ ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے، بس وسوسہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں طرف تو فرشتہ ہے وہ نیکی کو الہام کرتا ہے، انسان کے دل کے دائیں جانب ایک فرشتہ ہے جو نیکی کو الہام کرتا ہے، اور بائیں جانب جو شیطان ہے وہ وسوسہ برائی کا دل کے اندر ڈالتا ہے، اور یہ کشمکشیں چلتی رہتی ہیں۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے، اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کس کی بات کو مانتا ہے۔ فرشتے کا الہام ہے کہ تو نیکی کو کر لے، تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، شیطان کا الہام ہے کہ تو گناہ کر نیکی کو چھوڑ دے۔ یہاں اپنا اختیار ہے، اور اس کی جو پہچان ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ خیال، یہ وسوسہ نفس کی جانب سے ہے یا یہ شیطان کی جانب سے ہے، اس کی پہچان بزرگوں نے بیان فرمائی کہ شیطان کی جانب سے جو وسوسہ آتا ہے وہ بدل بدل کر آتا ہے۔ شیطان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اس نے ایک گناہ کا وسوسہ ڈالا کہ یہ کر لے، اس جگہ میں نہیں کرتا، اچھا تو پھر دوسرا وسوسہ ڈالا کہ یہ کر لے، تو جب بدل بدل کر گناہ کا خیال آئے، یہ شیطان کی جانب سے ہے، اب شیطان مردود پہ لعنت بھیجے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پہ لعنت بھیجے۔ اور جب کوئی وسوسہ ایسا آئے کہ وہ خیال ڈٹ جائے، جم جائے، اس طرح سے جم کر وہ خیال آئے اور ایک ہی چیز پر انسان کی توجہ جم جائے کہ بس یہ گناہ کر لے، یہ برائی کر لے، تو یہ نفس کی جانب سے ہے کہ نفس کسی ایک برائی پر انسان کو جماتا ہے کہ بس یہ گناہ کر لے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے مخالفت نفس، کہ اپنے نفس سے، اپنے جی سے یہ کہہ دے کہ بھائی جان تو چلی جائے گی لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ نفس کی جانب سے ہے۔ ایک اندر کا دشمن ہے، ایک باہر کا دشمن ہے۔ اندر کا جو دشمن ہے وہ نفس ہے، اور باہر کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے انسان کشمکش کے اندر مبتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ہمت دی ہے، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے کہ یہ نفس کے تقاضے کو بھی پامال کر سکتا ہے اور شیطان کے وسوسے کو بھی پامال کر سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا اختیار و ارادہ دیا ہے۔ اب یہاں ضرورت ہمت کی ہوتی ہے، اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری طریقت اور تصوف کا خلاصہ 2 باتوں میں بیان کر دیا۔ فرمایا کہ جب کسی نیکی کا موقع آئے، اور اسے عطر سلوک کہا کہ سارے سلوک کا یہ عطر ہے، کہ جب کسی نیکی کا موقع ہو، نفس اس کے اندر رکاوٹ ہو، ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لانا۔ جیسے فجر کی نماز کا وقت ہے، نفس تو کہتا ہے کہ سوتے رہو، اور پھر یہ بھی دھوکہ کہ ہاں ابھی تو 15 منٹ ہے نا نماز میں، ابھی تو 10 منٹ ہے نا نماز میں، اور پھر ایسی نیند کی جھپکی آئی کہ سورج نکل گیا، اب آنکھ کھلی، نماز ہی چلی گئی۔ اب یہاں کیا ہے کہ نہیں، فوراً اپنے بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہو جائے کہ اب تک اس جسم کا حق تھا، اس جسم کو آرام دیا، اس کو راحت پہنچائی، لیکن اب اسی وجود سے اللہ کی اطاعت کے اندر کام لینا ہے، کیونکہ یہ ہم اس کے مالک تو نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ تو اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تھے،
اور ہم سے دل جوئی کی گفتگو فرما رہے ہوتے تھے. گھر والوں کے ساتھ جیسے بے تکلف انسان ہوتا ہے. فرماتے تھے اچانک اذان کی آواز آتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کہتے تھے. بس اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ ابھی تو ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، دل جوئی کی باتیں فرما رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کان میں اذان کے کلمات پڑھیں، کان سے سنیں، تو فرماتی یہ کیفیت ہو جاتی تھی جیسے ہمیں پہچانتے نہیں. کہ اب تک تو حق تھا کہ گھر والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے حق کو ادا کرنا، لیکن اب اس سے بڑے حق کی ادائیگی کا وقت آ گیا. اب اللہ کے حق کی ادائیگی کا وقت آ گیا. اور شریعت نام اسی چیز کا ہے کہ جس وقت جس حق کی ادائیگی کا موقع ہو اس وقت اسے بجا لائے. شریعت نام کوئی طبیعت کے تقاضے کو پورا کرنے کا نہیں ہے کہ جس وقت جو شریعت نے حکم دیا اس کو بجا لائے. اسے کہتے ہیں ادائے حقوق، کہ حقوق کا ادا کرنا، کہ کس وقت کا کیا حق ہے. ایک وقت ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے، ایک وقت ہے کہ ماں باپ کے حق کو ادا کرنا ہے، ایک وقت ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا ہے، ایک وقت ہے اولاد کے حق کو ادا کرنا ہے، ایک وقت ہے اپنی تجارت کے حق کو ادا کرنا ہے، اپنی ملازمت کے حق کو ادا کرنا ہے. تو انسان کی جو پوری زندگی ہے یہ حقوق کے اندر گھری ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی حق کسی نہ کسی وقت اس سے وابستہ ہوتا ہے. ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے، اس جسم کا حق ہوتا ہے، اس جسم کو آرام پہنچاؤ، اسے راحت دو، آرام کے موقع پر آرام کرو. یہ نہیں کوئی مشین نہیں ہے کہ رات دن اس سے کام لیتے رہو. اللہ نے دن کام کے لیے بنایا، رات آرام کے لیے بنائی. آج لوگ فطرت سے لڑتے ہیں کہ راتوں کو جاگ کر راتیں گزارتے ہیں اور سوتے کب ہیں؟ صبح فجر سے پہلے. فجر کی نماز بھی گئی، پھر دوپہری کو اٹھتے ہیں اور دوپہر اٹھ کر پھر اپنے کام کاج کو جاتے ہیں. اب بتائیے اس کے کام کاج میں کیا برکت ہوگی، اس کی روزی میں کیا برکت ہوگی؟ اللہ تو صبح روزی تقسیم کرتا ہے اور یہ دوپہر کو اٹھ کے جا رہا ہے. نحوست کا مارا سویا پڑا ہے، نماز بھی قضا کر دی. اب اس کی رزق کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت والا وقت جو ہے وہ تو اس نے نکال دیا. اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ارے بھائی تم پرندوں سے نصیحت حاصل کرو. کبھی کسی پرندے کو دیکھا کہ وہ دوپہر کے وقت اپنی خوراک کی تلاش میں نکلا ہو؟ پرندے ہمیشہ صبح ہی صبح اپنی خوراک کی تلاش کے اندر وہ نکل جاتے ہیں. اور کس طرح سے، کس بھروسے پر، یقین کے ساتھ نکلتے ہیں کہ اللہ ہمارا رزق ہمیں پہنچائے گا. اور جب اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو وہ سیراب ہوتے ہیں، شکم سیر ہوتے ہیں، کوئی بھوکا واپس نہیں آتا. اور پھر اس پرندے کا اللہ پر بھروسہ بھی اتنا ہے کہ اگلی کل کے لیے، آئندہ کل کے لیے بچا کر بھی کچھ نہیں لاتا کہ چلو تھوڑا بچا لو کل کھا لیں گے. یہ تو ہوس انسان کے اندر ہے، چاہتا ہے کہ 1 سال کا مل جائے، 10 سال کا مل جائے، آج ہی مل جائے. پرندے کے اندر یہ بھی ہوس نہیں ہے. کہتا ہے جس رب نے آج کھلایا وہ رب کل بھی کھلائے گا، اور رب اس کو بھوکا نہیں مارتا. ایک ایک پرندے کے، ہر جانور کے رزق کا انتظام اللہ نے کیا ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا. بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے اور ہمارے شجرے میں ان کا نام ہے، مشائخ شجرہ میں سے ہیں. لیکن پہلے کی زندگی کیا تھی؟ ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی جنگل میں بیٹھے ہیں، ڈاکوؤں کے سردار تھے. ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، دیکھا کہ درخت بہت پرانا ہے اور اتنا پرانا ہے کہ اوپر سے بالکل خشک ہو چکا ہے اور اس کا تنا بھی اندر سے کھوکھلا ہے. لیکن دیکھتے کہ ایک چڑیا آتی ہے اور وہ چڑیا اپنے منہ میں کو دانہ پانی لاتی ہے، اندر جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر دانہ پانی لاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے. اب یہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں تو ایک تجسس ہوا، سمجھے کہ شاید اس چڑیا کے کوئی بچے اس کے اندر ہوں گے، یہ ان بچوں کے لیے دانہ پانی لا رہی ہے، ان کو کھلا کر اور جاتی ہے، پھر لے آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے. تو درخت کے اوپر چڑھے، چڑھ کر جو اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا اژدہا، بوڑھا، جو چل پھر بھی نہیں سکتا اور منہ کھولے اندر بیٹھا ہوا ہے.
اور اللہ اس کا رزق اس پرندے کے ذریعے سے اس تک پہنچا رہا ہے. اس پرندے کے ذریعے سے موذی جانور ہے کہ جس کے مارنے پر بھی ثواب ہے، تو اس موذی جانور کا رزق اللہ اس تک پہنچا رہا ہے. دل پہ چوٹ لگی کہ ایک ایسا جانور کہ جس کے مارنے پر ثواب، اور جو اتنا بوڑھا ہو چکا کہ جو چل پھر کر اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ جب اسے رزق پہنچا رہا ہے تو کیا میرا اللہ مجھے رزق نہیں دے گا؟ بس دل پہ چوٹ لگی، پکی سچی توبہ کی، اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شورا تھی، کہ جہاں پر اس مسائل کی تدوین کا جو کام ہوتا تھا، اس کے رکن رکین تھے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے شخص ہوئے، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے شخص جب پکی سچی توبہ کی اللہ کے ولی بن گئے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ضرورت ہمت کی ہے کہ انسان کی زندگی حدود کے اندر گھری ہوئی ہے. اسی لیے اللہ نے جنت کو مشقتوں کے ساتھ گھیر دیا. باتیں بنانے سے جنت نہیں ملے گی، ہاں جب حقوق کو ادا کرے گا. لیکن حقوق کو ادا کیسے کرے گا؟ شریعت کی حدود میں رہ کر کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں. ادائے حقوق اگر کوئی کہے کہ ساری شریعت کا خلاصہ کیا ہے، کہ ساری شریعت کا خلاصہ 2 لفظ کے اندر اگر بیان کیا جائے تو ساری شریعت کا خلاصہ ادائے حقوق اور حفظ حدود ہے، کہ اللہ اور اس کے بندوں کے حق کو ادا کرنا، یا شریعت نے جس وقت کا جو حق رکھا ہے اس حق کو ادا کرنا. لیکن وہ حق جو ادا کرنا ہے اپنی طبیعت سے ادا نہیں کرنا، شریعت کی حدود میں رہ کر ادا کرنا ہے. کیونکہ شریعت کی حدود سے اگر باہر نکلے گا، الحاد ہوگا، زندقہ ہوگا، پھر شریعت کے دامن سے باہر نکل جائے گا. جیسے عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، 2 رکعت ہے. اب حق کیا ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے، لیکن اس کی حد کیا ہے کہ وہ 2 رکعت ہے. کوئی یہ کہے جی عبادت ہے نا، ثواب کا کام ہے، فرض ہے، تو چلو آج 2 کی جگہ 4 پڑھ لو، ثواب کا کام ہے نا. تو وہ حق کو تو ادا کر رہا ہے لیکن حد کو پامال کر رہا ہے. اس لیے اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، بلکہ بجائے جزا کی سزا ہوگی کہ تو نے حد کو پامال کیسے کیا. تو کون ہوتا حد کو پامال کرنے والا؟ جتنی تجھے حد بتا دی گئی ہے بس تجھے اس حدود میں رہ کر اس حق کو ادا کرنا ہے. تو اس لیے جنت کو اللہ نے جو گھیر دیا وہ مشقت والے اعمال کے ساتھ گھیر دیا، اور یہ جتنے بھی حقوق ہیں اس کے ادا کرنے میں انسان کو مشقت پیش آتی ہے. اور جب دوبارہ حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جنت کو مشقت والے اعمال کے ساتھ گھیر دیا گیا، اب جب دوبارہ جنت کو دیکھ کر آئے تو کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ کی عزت کی قسم، اب تو اتنی مشقت والے اعمال میں یہ جنت گھر گئی، اب تو لگتا ہے کہ کوئی اس جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اتنی مشقت کون کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ. دوزخ کا معائنہ کیا، اور جب دوزخ کا معائنہ کیا تو اس کے عذاب کو جب دیکھا تو کہا کہ یا اللہ، اس کے بارے میں جو بھی سنے گا تو ہر انسان اس میں داخل ہونے سے بچے گا، کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ دوزخ کے اندر جائے. اللہ نے کہا اچھا. اللہ نے اس دوزخ کو شہوات و لذات سے گھیر دیا، شہوات و لذات سے ڈھانپ دیا. کہا کہ اب جاؤ، اب جا کر دوزخ کو دیکھو. اب جب جا کر دوزخ کو دیکھا کہ وہ تو شہوات اور لذات سے ڈھکی ہوئی ہے، تو کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ کی عزت کی قسم، اب مجھے ڈر ہے کہ کوئی شخص بھی اس میں داخل ہونے سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ انسان کو اللہ سے دور کرنے والی جو چیز ہے، غفلت میں ڈالنے والی جو چیز ہے، وہ لذات و شہوات ہے. یہ لذات اور شہوات، یہی تو مجاہدہ ہے نا، یہی تو مشقت ہے کہ لذات کو بھی قابو میں رکھے اور شہوات کو بھی قابو کے اندر رکھے. اسی لیے بزرگوں کے یہاں جائز چیزوں کے اندر، مباحات کے اندر مجاہدہ کرایا جاتا ہے. تخلیل کلام، تخلیل منام،
تخلیل طعام، تخلیل اختلاط مع الانام، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں سے ملنا۔ اب ظاہر ہے کھانا بھی جائز ہے، مباح کام ہے، سونا بھی مباح ہے، بولنا بھی مباح چیز ہے، لوگوں سے ملنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چار مجاہدے بزرگوں نے تعلیم کیے، اسی لیے تعلیم کیے تاکہ ان جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس پر رکاوٹ ڈالے۔ کلام ہے، ضرورت کا کلام کرے، بلا ضرورت کے نہ کرے۔ اور جو آدمی بلا ضرورت کے کلام نہیں کرے گا، احتیاط کرے گا، تو جب اس کے اندر اتنی احتیاط ہے کہ بلا ضرورت کے کلام نہیں کر رہا، تو پھر گناہ والا کلام کیسے کرے گا، غیبت کیسے کرے گا؟ اس کے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا اگر وہ مباح کے اوپر عمل کرے گا۔ اسی طرح جب لوگوں سے کم ملے گا اور بضرورت ملے گا، تو جب کم ملنا ہوگا تو کم بولنا بھی ہوگا، جتنا زیادہ ملنا ہوگا اتنا زیادہ بولنا ہوگا، اور جتنا زیادہ بولنا ہوگا تو ہر نکلا ہوا لفظ، ہر قول اس کا نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ بول رہا ہے، لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ لکھنے والا تو لکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بول رہا ہے اور وہ کہیں ہوا میں غائب ہو رہا ہے، وہ غائب نہیں ہو رہا، وہ لکھا جا رہا ہے۔ اگر کچھ اچھا بولا ہے، اچھا صلہ پائے گا، کوئی غیبت کی ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی بہتان، کوئی الزام تراشی کی ہے، کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہے، لکھا جا رہا ہے، کل وہاں پہ حساب دینا ہوگا، لکھا جا رہا ہے۔ تو جو آدمی لوگوں سے کم ملے گا تو کم بولے گا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم سمجھتے ہیں نا یہ زبان ہے، بولتے بولتے تھکتی نہیں ہے، جتنا چاہے بولتے چلے جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر مستقل ایک باب باندھا حفاظت لسان کے اوپر، اور اس کا نام کیا رکھا؟ آفات لسان۔ آفت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ناگہانی بلا، کوئی مصیبت آ جائے، وہ آفت کہلاتی ہے۔ تو زبان کی آفات کے نام سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب لکھا، اور زبان کی 20 بڑی بڑی خرابیوں کو لکھا کہ اس زبان سے کتنی بڑی بڑی خرابیوں کا انسان سے صدور ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ کر بولنے کی عادت ہونی چاہیے، ضرورت میں کلام کرنا چاہیے، ضرورت میں لوگوں سے ملنا چاہیے، کھانا پیٹ بھر کر کھانا چاہیے، جی بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ جب چند لقمے کی بھوک ہو، اندر سے اشتہا ہوتی ہے نا، نفس کہتا اور کھا اور کھا۔ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک شخص نے خوب کھایا اور کھا کھا کر پھر حکیم کے پاس گیا، تو حکیم نے کہا کہ بھائی اچھا یہ دوائی لے، یہ دوائی کھا لے، پانی سے اتار لے۔ کہنے لگا حکیم صاحب اگر اتنی گنجائش ہوتی دوائی کھانے کی تو 2-4 لقمے اور نہ کھاتا، اتنی تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ تو کھانا پیٹ بھر کر تو کھائے، جی بھر کے نہ کھائے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ چند لقموں کی بھوک ہو تو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے سونا ہے، یہ نہیں کہ جاگے تو جاگتے چلے گئے، سوئے تو سوتے چلے گئے، نہیں۔ اگر جوان آدمی ہے اور اسے 6 گھنٹے نیند مل جائے، 18 گھنٹے کام کر سکتا ہے۔ ہاں کوئی بوڑھا آدمی ہے چلو 8 گھنٹے سو لے، لیکن کوئی 12 گھنٹے کوئی 16 گھنٹے کی نیند نہیں ہے انسان کے لیے۔ 6 گھنٹے کی نیند بھی انسان کو فریش کر دیتی ہے۔ اس لیے کم سونا، کم بولنا، کم ملنا، کم کھانا، یہ مجاہدے ہیں۔ کس میں؟ جائز چیزوں کے اندر مجاہدے ہیں۔ اور جو ان جائز کو اختیار کرے گا، اس پہ مجاہدہ کرے گا، اس کے لیے ناجائز سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے نفس کے اندر وہ طاقت ہوگی کہ وہ گناہ کا مقابلہ اور نفس و شیطان کا مقابلہ کر سکے گا۔ تو اس لیے بہت ہی نازک بات ہے کہ جنت مشقت والے اعمال سے ڈھکی ہوئی ہے، اس لیے اعمال کے اندر کتنی بھی مشقت آئے اس مشقت سے نہیں گھبرانا چاہیے، اس مشقت کو برداشت کر کے اس عمل کو کر گزرنا چاہیے کہ وہ مشقت ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں نا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں مشقت کو برداشت کرتا ہے، اس مشقت کے برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے، سبلنا، راستے اللہ بناتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے راستے مشقت برداشت کرتے ہیں۔
تو پھر اس راستے کے اندر وہ تنہا نہیں ہوتے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کبھی مشقت سے اعمال کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے، اور اسی طرح سے کبھی شہوات اور لذات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جہنم کو اس کے اندر گھیرا گیا ہے کہ جو شہوات اور لذات میں گیا گویا کہ اس نے جہنم میں جانے کا راستہ بنا لیا۔ جس نے اعمال کی مشقت سے اپنے کو بچایا اس نے جنت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ آسان سا خلاصہ اس کا یہی ہے۔ تو بھائی ڈرنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کا اہتمام کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ شہوات سے، لذات سے، غفلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، یا اللہ اعمال میں ہمیں مشقت کا عادی بنا، یا اللہ اس مشقت اور مجاہدے سے اعمال کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ اپنی تائید اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ بے تیری تائید اور توفیق کے کچھ نہیں ممکن کہ ہم سے ہو سکے۔ یا اللہ ہم قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، تیری تائید اور توفیق کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو ہمیشہ اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ شہوات اور لذات والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما۔ یا اللہ نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ اس کرونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما، ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔
یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، زندگی میں آسانیاں عطا فرما، مشکلات کو یا اللہ دور فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما۔ یا اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تربیت کا یا اللہ از غیب انتظام فرما، اولاد کو والدین کے لیے یا اللہ راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، مستقبل تابناک بنا۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔